اور اب آپ ہمیں کون سے ملک کی طرف لے جا رہے ہیں آج؟ میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ترکی کی طرف، کیونکہ ترکی بھی اسلامی ممالک میں ایک بہت ممتاز حیثیت کا حامل ہے اور ترکی کی ہسٹری بہت زیادہ قدیم ہے، پھر وہاں پر بڑی رچ ہے، بہت رچ ہسٹری بھی ہے، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع یہ ملک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اسلامی حوالے سے جو پابندیاں رہیں اور اس کے بعد پھر اب ایک وہاں سے اسلام کا ایک دوبارہ سے جو سرچشمہ پھوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ترکی جو ہے وہ واحد اس وقت ملک ہے جو ایک بڑا سٹرونگ مسلم ملک کے طور پر ابھر رہا ہے دنیا میں۔ بالکل، تو اسی لیے اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی سرزمین ترکی ہے، جو کہ آج بھی اپنی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ اب اس کی گلیوں سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے جو روحانی استاد تھے مولانا رومی، ان کے کلام کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بہت مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میں رومی کا ہی شاگرد ہوں اور انہی کے کلام سے میں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے، تو اقبال اور رومی کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایشیا اور یورپ، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ ملک وجود میں آتا ہے اور ملک مشرقی اور مغربی ثقافتیں دونوں وہاں پر مل جاتی ہیں۔ ترکی جو ہے وہ ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ ہے کوئی تقریباً 7,83,562 مربع کلومیٹر۔ ترکی کی آبادی ہے تقریباً 8 کروڑ سے زائد اور اس میں سے تقریباً 88% لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں، 8% کرد ہیں، باقی 4% تمام نسلوں کے دیگر نسلوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ ملک کی 97% آبادی مسلمان ہے۔ انقرہ یہاں کا دارالحکومت ہے، جبکہ استنبول یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اچھا، اور استنبول کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ استنبول جو ہے وہ 2 بڑے بر اعظموں پر، یہ واحد شہر ہے دنیا کا جو کہ 2 بر اعظموں پر واقع ہے۔ ہاں، دنیا میں اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے ایسا، یعنی آپ ادھر کھڑے ہو تو آپ ایشیا میں ہیں، ایک قدم اس طرف ہوئے تو آپ یورپ میں ہیں۔ بالکل، کیا بات ہے۔ اچھا جی، ایسٹ اور ویسٹ کا جو ملاپ ہے نا وہ استنبول ہے، اور وہ کلچرز میں بھی وہاں پر نظر آتا ہے۔ اچھا، تاریخ کے پہلے دور کی بات کرتے ہیں کہ جدید ترکی جو ہے اس کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں پر مستقل انسانی تہذیب موجود ہے۔ یہاں پر پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہے اور بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ پانی سے باہر تھا اور کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی، پھر یہ علاقہ زیر آب آ گیا۔ اور یہ بھی تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے ان کے طوفان کا زمانہ بھی کچھ یہی زمانہ ہے، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث جو بحر اسود ہے اس کی سطح بلند ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، پھر قبل از مسیح کی بات کر لیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ جو ہے اس کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے اور 2500 قبل مسیح کے بعد ہوتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانے شروع کیے۔ ہوتھیوں کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے کچھ اور حصے بھی میسوپوٹیمیا کے جو ہے وہ اسیرینز جو تھے وہاں پر وہ قابض ہو گئے، اور پھر اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہی۔ مغربی ترکی جو ہے وہ لیڈیا کی سلطنت اور مشرقی ترکی ایران کی جو ہے وہ بخشمنشی سلطنت کے زیر اثر چلا گیا۔ پھر 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے اسکندر اعظم نے فتح کیا۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی جو سیلیوسی سلطنت تھی وہ یہاں پر موجود رہی، ان کی حکومت رہی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں بعد از مسیح۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز مینشن کر دیں کہ جب ہم استنبول کی بات کرتے ہیں یا ٹرکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے 13 مقامات جو ہیں وہ یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں قرار دیے ہیں اور بہت لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اور پھر ترکی دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے مساجد کی۔ کیا بات ہے، واقعی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں مساجد ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، 63 عیسوی میں رومیوں کو یہاں پر عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ جو تھا وہ فتح کیا اور اس کو روم کا حصہ بنا لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا گھر بنایا اور یہاں پر دعوت اور تبلیغ کا انہوں نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد 330 میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن جو بڑا مشہور رومی شہنشاہ تھا، اس نے مسیحیت قبول کی اور اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو کہ اس وقت اس کا دارالحکومت بھی قرار پایا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے سے یہ مطلب جو قسطنطنیہ تھا یہ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا اور اس کا پرانا نام تھا بائزنٹائن۔ یعنی کہ جو 3 سلطنتیں اگر ہم کہیں رومی، بائزنٹائن اور
عثمانیہ کی بھی. عثمانیہ تو سلطنت یہ کی بات. استنبول ایک وہ واحد شہر بھی ہے عالم اسلام کا کہ جہاں پر یہ تینوں سلطنتیں جو تھیں ان تینوں کا دارالحکومت استنبول تھا. بالکل. اس کے بعد 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کیا جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں تک محدود ہو گئی. سن 1037 میں اس علاقے میں ارطغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی اور مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکی پر رومیوں کی حکومت رہی. پھر 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی آئی عثمان اول کے ہاتھ میں جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کیا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی. سلطنت عثمانیہ 631 تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی یہ سب سے بڑی سیاسی قوت تھی سلطنت عثمانیہ اور اس کی حدود تھی تقریباً کوئی 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول میں ترکوں نے ساتھ دیا جرمنی کا اور جب شکست ہو گئی جرمنی کو تو اس کے بعد عثمانیہ سلطنت کو سیورے کا جو معاہدہ تھا اس کے ذریعے تقسیم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد معاہدہ لوزان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو کہ 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں اتحادیوں اور ترکوں کے درمیان طے پایا جس کے مطابق ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی اور ترکی کی حدود جو ہے حد بندی کر دی گئی اور اس کے بعد جو خلیفہ کی تمام املاک تھی وہ ضبط کر دی گئی, خلافت ختم کر دی گئی اور خلیفہ عبد المجید ثانی جو کہ آخری خلیفہ تھے اس سلطنت کے ان کو خاندان سمیت وطن بدر کر دیا گیا اور یوں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. وہ جو خلافت کا دور ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دور تھا خلافت کا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے مسلمان آج تک تتر بتر ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پالیسی تھی وہ ویسٹ کی کامیاب ہو گئی اور خلافت ختم ہوئی اور اس کے بعد ملک الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ سلطنتیں بڑھ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور اہم پرسنالٹی آتی ہے, میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ ان کا نام لیں. آپ لے لیں. مصطفیٰ کمال اتا ترک. بالکل, مصطفیٰ کمال اتا ترک. یہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی جدید ترکی کے بانی ہیں, پہلے صدر تھے یہ جدید ترکی کے اور جنگ عظیم اول میں عثمانیہ فوج کے یہ سپہ سالار تھے. انہوں نے شکست خوردہ ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. ترک رسم الخط کو ختم کر کے انہوں نے رومن رسم الخط رائج کیا. ملک میں انہوں نے جدت پسندی تو آئی لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری پابندیاں لگائی. تو وہ جو پرسنالٹی ہے نا ان کی جن کو ہمارے بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں, مشرف صاحب خاص طور پر بڑا ذکر کرتے تھے ان کو پروگریسو, اور انہوں نے اپنی بھی ایک انلائٹن ماڈریٹ اسلام کی جو ایک ترجیح پیش کرنا شروع کی تھی توجیہ. تو یہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک صاحب تھے انہوں نے جس طریقے سے اسلام پر وہاں پر پابندیاں لگائی تھی وہ بڑی نیگیٹو بات ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ترقی ہے, اچھی بات ہے, دنیاوی ترقی اچھی بات ہے, لیکن جب آپ اپنی ریلیجن کے ساتھ جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں, جبکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کی کہ سب کو فریڈم ہے, اور یہاں پر آپ پابندیاں لگاتے ہیں. وہاں پر عربی بولنے پر پابندی تھی, وہاں پر سکارف پہننے پر پابندی تھی, وہاں پر نمازوں پر پابندی تھی, وہاں پر مساجد پر پابندی تھی. تو یہ اتنی ساری پابندیاں لگانے کے بعد مذہب پریکٹس کرنے پر ہی پابندی, بالکل, اور جس کا آج ہم مظاہرہ بہت سارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ آباد جو اس کی جو ابتدا تھی وہ تو انہوں نے کی تھی. تو پھر بھی پتہ نہیں کیوں پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. خیر دنیا میں ہر ایک کو پسند کرنے کا حق ہے, مطلب حق حاصل ہے, جو چاہے جس کو چاہے پسند کرے. اچھا, اب آج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نام آتا ہے ترکی کے طیب اردوغان کا جو کہ وہاں کے موجودہ صدر ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی زیادتیاں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں, اس پر ٹھوس موقف ان کا آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ عالم اسلام میں ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں. اور بہت سارے عرب اور بڑا اسٹرانگیسٹ, ون آف دی اسٹرانگیسٹ مسلم لیڈرز کے طور پہ بھی ان کو دیکھا بالکل ایسی بات. اور ایک طرح سے وہ تھریٹن بھی کرتے ہیں کبھی کبھار امریکہ کو یا ویسٹ کو یا باقی جتنی پاورز ہیں ان کو. تو یہ ایک ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ رہتے ہیں, جہاں پر بھی لوگوں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں پر ضرور آواز اٹھاتے ہیں. اور ان کی اہلیہ بھی اس میں ان کے ساتھ ساتھ بڑی ایکٹیو ہیں, بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. جب روہنگیا مسلمانوں پر تشدد ہو رہا تھا اور ان پر ظلم زیادتی ہو رہی تھی تو یہ واحد لیڈران تھے دنیا کے جن کی کہ اہلیہ بھی جو تھیں وہ وہاں گئیں اور لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو گلے لگا کے رو رہی تھی. وہ بھی فوٹیج تھی اور وہ بھی ہم انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے ناظرین وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. مجھے اسی لیے بس ایک خواہش ہی ہے کہ ہمارے والے بھی ایسا کریں, لیکن ہمارے والے جو ہیں وہ اور بہت سارے مسائل سے دوچار رہتے ہیں تو وہ شاید ایسی چیزوں کو ایسی چیزیں ہماری ابھی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے انہیں نہیں, مطلب دوسرے لوگوں میں اپنے لوگوں میں بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو ہم خیر ہم بات کر رہے تھے طیب اردوغان کی, اور طیب اردوغان صاحب کے ساتھ جو ایک بڑا خاص واقعہ پیش آیا وہ تھا 2016 میں جب فوج کے ایک دھڑے نے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کیا اور وہاں پر ایک فوجی بغاوت ہوئی. لیکن اس بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر لیٹ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنایا اور اسے پاپولیرٹی
समझ में आती है तैयब उर्दुगान साहब की कि कितने पॉपुलर है वो अपनी आवाम में। असल में वो लोगों पर हुकूमत नहीं करते, लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। तो वो जो दिलों पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि लोग उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब अगर हम बात करें उस्मानियों की दोबारा से, तो तुर्की में अब भी उस्मानियों की औलाद जिंदा है, अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर रवा दवा है और अपनी रिवायात को फर्ज समझकर बरकरार रखी हुई हैं। तो ये तो उस्मानियों के हवाले से बात हो गई। और अगर हम बात करें कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ग्रैंड बाजार आप भूल गए। मैं असल में ये कैसे हुआ? ग्रैंड बाजार नाजरीन ओवैस पता नहीं क्यों भूल गए। दरअसल हम गए नहीं है ना अभी तुर्की। हम जब तुर्की जाएंगे तो फिर आपको वहां से दिखाएंगे कि क्या क्या कुछ होता है। लेकिन ग्रैंड बाजार तुर्की में इस्तांबुल में वाक़ है और सबसे कदीम तरीन वो जो गलियां हैं वो बाजार जो है ग्रैंड बाजार कहलाता है। वो तुर्की के इस्तांबुल शहर में वाक़ है। अच्छा, तो ये फिर बाजार कदीम तरीन ओल्डेस्ट। मैं तो शॉपिंग करता नहीं, मुझे गिफ्ट मिल जाते हैं ना। हम खवातीन तो शॉपिंग, ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है। हर किस्म की आपको वहां पर शॉप मिलेगी उस ग्रैंड बाजार में और इंतहाई खूबसूरत। आपका पूरा दिन भी अगर आप वहां लगाएं तो वो भी कम है। अच्छा, वाह, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहाँ। चलें जी, फिर चलेंगे फिर कभी तुर्की भी चलते हैं। जरूर जो है वो जाकर बाजार की भी सैर कर ली जाए, वहाँ की मसाजिद की भी सैर कर ली जाए। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे आप हमें? फैक्ट्स तो मैं साथ साथ वैसे बताती रही। अच्छा, गुले लाला जो फूल है, और कुछ है जो मैं गुले लाला फूल का आपको मैं बताती हूँ कि ये तो हमें नहीं पता कि पहली बार वो दुनिया में किस मुल्क में किस शहर में उगा। लेकिन गुले लाला फूल की जो एग्जीबिशन स्टार्ट हुई और जब दुनिया को मुतारिफ कराया गया गुले लाला फूल से, तो वो भी तुर्की था। तुर्की में बड़े पैमाने पर गुले लाला फूलों की जो है वो एग्जीबिशन की जाती थी। कौन सा फूल? गुले लाला लाला नहीं, गुले लाला। बिल्कुल, ये जो आपको देख रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ये भी उगाए जाते हैं और फिर प्रॉपर इनकी एग्जीबिशंस होती हैं और दुनिया से लोग आते हैं उनको देखने। और एक बहुत खूबसूरत मंजर होता है वो जब आप तुर्की में ये गुले लाला फूलों को उगा हुआ देखें और फिर जब सजाए हुए होते हैं लोगों ने, उनके डिजाइन बनाए होते हैं। इट्स अमेजिंग। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, जो और मालूमात है वो आपको दे देते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो कि दो बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है। फिर आलम इस्लाम का वो वाहिद शहर है जो कि बाइजेंटाइन, रोमियो और उस्मानियों की सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा। फिर उसके अलावा एक और चीज़ ये कि शहर का जो सबसे कदीम इलाका है वो 7 पहाड़ों पर बना हुआ है, जहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहाड़ की चोटी पर भी अगर आप जाएं वहाँ पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। उसके लिए मस्जिद बनी हुई है। वैसे तो सारी ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया है इसीलिए, लेकिन ये कि मसाजिद में तो तुर्की का कोई सानी नहीं है। मसाजिद तो बेतहाशा है, आपको तुर्की में मिलेंगी। ब्लू मॉस्क जिसको कहा जाता है वो भी बड़ी खूबसूरत है और वहाँ पर भी बेशुमार लोग जाते हैं। पूरा साल वो जो है मस्जिद वो भरी होती है टूरिस्ट से, क्योंकि अच्छा, और फिर वेस्टर्नर्स जो खासकर वेस्ट के टूरिस्ट होते हैं उनको बड़ा शौक होता है इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने का। तो वो आपको टर्की में मिलता है। जब जाहिर है एक तरफ ईस्ट है एक तरफ वेस्ट है, तो वेस्ट से बहुत से लोग आते हैं और ब्लू मॉस्क तो उनका फेवरेट है। और इस मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। ये भी इसके बारे में बड़ी खास बात है। अच्छा जी, दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं और 1616 में ये मस्जिद तामीर की गई थी। अच्छा, तुर्की में 13 मकामात ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो शामिल किया गया है। तो ये भी आपने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। लोग इस वजह से भी जाते हैं तुर्की, हर साल जाते हैं। और इस तरह तुर्की दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म के हवाले से जो मुल्क हैं उनमें 6ठे नंबर पर आता है। और जितने भी तहकीक करने वाले जो लोग हैं वो एक और ख़ास बात बताते हैं कि बीज बोकर फसल उगाने का जो तरीका है, जमीन में आप बीज बोते हैं उससे फसल उगाते हैं, वो तरीका सबसे पहले तुर्की में इजाद हुआ था। और आज भी तुर्की सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आता है। अच्छा, यानी कि फिर वो भी एग्रीकल्चरल कंट्री हो गया। बिल्कुल, ज़राई मुल्क हो गया जी। तो ये देखें जी, ये तुर्की के बारे में। अच्छा, और बॉस्फोरस ब्रिज के बारे में नाज़रीन हमने आपको नहीं बताया। वो भी बड़ा खूबसूरत बॉस्फोरस का जो रिवर है उसके ऊपर वो ब्रिज वाक़ है, बॉस्फोरस ब्रिज। और उससे कहा जाता है कि अगर आप बॉस्फोरस के किसी भी साइड पे रहें, क्योंकि उसके एक साइड पे ईस्ट है और एक साइड पे वेस्ट है, बहुत सारे बड़े टूरिस्ट के लिए होटल्स हैं, जिस भी साइड पर रहें, अगर आप ईस्ट पे हैं तो आपको सारे वेस्ट का नज़ारा नजर आएगा। अगर आप वेस्ट साइड पे क़याम कर रहे हैं होटल में तो आपको बॉस्फोरस ब्रिज के दूसरी तरफ ईस्ट साइड का नज़ारा नजर आएगा।